वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे माशरे में मुस्बत तब्दीली सिर्फ पॉलिसियों से नहीं आती बल्कि ऐसे अफराद इदारों से भी आती है जो खामोशी से लोगों की ज़िंदगियों में उम्मीद पैदा कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इदारे इको होप के हवाले से जो कि पसमानदा तबकात खुसूसन जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं या फिर भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। और ये इदारा तालीम, हुनर, सेहत, सनफी मसवात और नौजवानों की क़यादत को फ़रोग देने के साथ साथ मौसीकी और स्किल्स के ज़रिए बच्चों को एक नई समत देने की कोशिश भी कर रहे होते हैं ताकि वो बेहतर मुस्तकबिल की जानिब कदम बढ़ा सकें। और जब हम बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं तो गर्मियों की छुट्टियां भी एक अहम मौजू बन जाता है। ये वक्त सिर्फ तफरी का नहीं होता बल्कि नई सलाहियतें सीखने का, किताबें पढ़ने का, खेलों में हिस्सा लेने और फिर अपनी शख्सियत को निखारने का बेहतरीन मौका होता है। तो आज हम जानेंगे कि एक तरफ समाजी जो इदारे होते हैं वो बच्चों की ज़िंदगियों में कैसे तब्दीली ला सकते हैं, दूसरा हम खुद किस तरह से स्ट्रगल कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर। बिल्कुल अच्छी सी फातिमा असद नकवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस होते हैं, स्पेशली जो भीख मांगने वाले लड़के होते हैं, ये अक्सर इनकी तरफ कोई इतना नज़र नहीं डालता। मतलब जस्ट ठीक है 10-20 रुपये 50 रुपये दे दिए और उसके बाद चल गए, और वो भी बड़ा सवाब का काम समझ के हम देते हैं। और ये नहीं सोचते कि इनका भी हक था तालीम हासिल करना, इनका भी हक था स्किल लेवल को एनहेंस करना, इनका भी हक है कि ये माशरे में कंट्रीब्यूट करें। सो आप कब से इस टॉपिक के ऊपर काम कर रही हैं, इस सेगमेंट के ऊपर काम कर रही हैं, और कब आपको ख्याल आया और उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? हम बैक 2017 से काम कर रहे हैं और हमने जो इदारा अपना रजिस्टर कराया वो 2023 में करवाया है। और रीज़न ये थी कि आपने एक खुद बड़ी खूबसूरत बात की कि हम इनको तवज्जो नहीं देते हैं। वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जो हम ये समझते हैं कि ये भीख मांगने से बिलोंग करते हैं। ये 20-30 भी देके सवाब का काम। एग्जैक्टली, ये हम हमने अपना दिन गुजार रहे हैं। ये जिस चीज़ को हम सवाब समझ रहे होते हैं उल्टा हम उनकी लाइफ को और स्पॉइल्ड कर रहे हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। और हमारे लिए एज एन अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या एज अ यूथ की बात करें तो ये बच्चे रे ऑफ होप हैं फॉर द बेटरमेंट, फॉर द सस्टेनेबिलिटी। और ऑनेस्टली यही वो यूथ है जो हमारा आने वाला कल है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि हम उनको भीख में वो पैसे दें, हम उनको स्किल दे सकते हैं और हम यही काम कर रहे हैं। हम एक बैगर को एक आर्टिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो बच्चा कल भीख मांगता था वो बच्चा आज एक आर्टिस्ट है, एक म्यूज़िक आर्टिस्ट है, कोई कैनवा सीख रहा है, कोई किसी की आर्ट्स में अच्छी कैपेबिलिटी है, कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है। सो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ में कि हमने उनको सिर्फ उस चीज़ से लेबल नहीं कर दिया कि ये भीख मांगने वाला है और इसकी यही इनर सेटिस्फेक्शन या एक इनर सेटिस्फेक्शन। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं कि अब इस चीज़ का प्रोसेस कैसा होता है? ये बच्चे आप कैसे पिकअप करते हैं? लाइक कोई ख़ास प्रोसेस है, कोई घरों से लेते हैं या वैसे ही रैंडमली आप स्ट्रीट से, या किस तरह से? अच्छा, हमारा ये होता है कि एक प्रॉपर प्रोसेस होता है सर्वे का। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एज एन लाइक आपको पता है माफिया एंड बहुत सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करते जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसके लिए बहुत सेंसिटिव आपकी सर्वेज होते हैं। सो अगर मेरे पास अभी 50 बच्चे रजिस्टर्ड हैं एक कम्युनिटी सेंटर में, एंड वी आर रनिंग 3 कम्युनिटी सेंटर्स इन इस्लामाबाद। सो ऑल ओवर लाइक 150 अबव बच्चे हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। तो उसका एक पूरा 50 बच्चों को भी ऑन बोर्ड करने का एक पूरा प्रोसेस होता है। उनके सर्वेज होते हैं, उन टीम्स को उनके घर भेजा जाता है, उनके पेरेंट्स के लिए से कुछ एग्रीमेंट्स फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं। बिकॉज एज इन द लीगल ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जिनको आपने फुलफिल करना है। उसके अलावा आप और फातिमा, ये जितने भी बच्चे हैं आपकी किसी एक फैसिलिटी में 50 है, अगली में शायद 100 होंगे। सो आप जब उन बच्चों को लाती हैं अपने पास और उनको हुनर सिखाने की कोशिश करती हैं तो किस तरह से ये एनालाइज किया जाता है कि किस बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं? कौन सिंगिंग की तरफ जाना चाहता है, कौन आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है, कौन पियानो की तरफ जाना चाहता है, कौन कोई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ जाना चाहता है? तो वो किस तरह से एनालाइज करती हैं और जज करती हैं आप? इसमें हम बहुत से साइकोलॉजिस्ट को और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो हेल्थ एंड वेलबींग पे काम कर रही हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं, क्योंकि इन बच्चों के बहुत से ट्रॉमाज होते हैं। आप इसको एक नॉर्मल बच्चा नहीं कंसीडर कर सकते। सो इसमें हम बहुत से साइकोलॉजिस्ट को ऑन बोर्ड लेते हैं। उनकी हेल्प के थ्रू हम इनको एक प्रॉपर एक सर्वे होता है, इनकी प्रॉपर एग्जामिन होता है कि किस बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो उससे हम एक प्रॉपर एक एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करते हैं
اینڈ دین ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہاں اس کا. اور ویسے بھی جب آپ بچے کے ساتھ 6-7 months کنیکٹ ہوتے ہو, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرا رہے ہوتے ہو, تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس کا میوزک والی سائڈ انٹرسٹ ہے, کس کا آرٹس میں. تو اس کے ساتھ پھر اسکلس کے ساتھ آپ کی اسٹڈیز وغیرہ بھی بچوں کی چل رہی ہوتی ہیں؟ یس, ہم ان کو بیسک ایتھیکل ڈیولپمنٹ پہ ان کی کام کر رہے ہیں. اچھا. اور بیسک ان کو اردو انگلش پڑھنی آ جائے. جب وہ اتنے کیپیبل ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی گورنمنٹ اسکولس میں ایڈمیشن کراتے ہیں, جو لو انکم اسکولز ہیں ان میں ہم ایڈمیشن کراتے ہیں. بٹ اگر ہم اپنی بات کریں ایز این ایکو ہوپ, تو ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم ان کو اسکل دیں, ایسا ہنر دیں کہ, کیونکہ ہمارے ان کے پیرنٹس سے بھی ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم ان کو ایک ایسی اسکل دیں گے کہ یہ بچے ارن کریں گے. کیونکہ وہ جو ایک ہارش ریالٹی ہے نا سوسائٹی کی, وہ ہم نہیں بدل سکتے. سم ہاؤ وہ بچہ جو دیہڑی دار مزدور ہے, وہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں نا کہ اگر آپ کو اگر 9 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ پارک کے بجائے کسی مکینک کی شاپ پہ نظر آ رہا ہے, تو بچپنا تو آپ نے اس کا چھین لیا ہے. ٹھیک ہے, تو نو ڈاؤٹ ہم ان کو بچپنا بھی دے رہے ہیں واپس سے, ہم ان کو اسکل بھی دے رہے ہیں, لیکن ایک ہارش ریالٹی ہے کہ ان کے پیرنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ ارننگ ہینڈ ہے ہمارا, یہ روز کے 1000 روپے کما کے گھر لاتا ہے. تو اس چیز کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں مائنڈ. فاطمہ, ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ صرف لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کی بات نہیں ہے, اپر مڈل کلاس کے لوگ بھی اس طرح سے کہنا سٹارٹ ہو چکے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکول میں ڈالا ہوا ہے, وہ اسکول میں جاتے ہیں, ہم سے ہی فیسز لیتے ہیں, 20-25 ہزار روپے فیس ہے. انسٹیڈ آف دیٹ ایک بچہ ہے جو میکینک کی شاپ میں جاتا ہے, کسی الیکٹریشین کے پاس جاتا ہے, کسی ڈینٹر پینٹر کے پاس جاتا ہے, تو وہ تو آپ دیکھیے کہ اس نے پلازے بھی بنا لیے, وہ جب 20-25 میں پہنچتا ہے تو وہ سیٹ ہو جاتا ہے. یہ کانسیپٹ بھی تو ہماری سوسائٹی میں پریویل کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی, یہ کانسیپٹ بھی پریویل. اچھا, یہاں پہ نا آج کیونکہ ہم بات ہی اسکلس کی کر رہے ہیں, تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. آپ تھوڑا سا اگر ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو مطلب آپ یہ چیز اڈاپٹ کریں گے کہ وہاں پہ 2 سال کا بچہ سوئمنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی وہ ہیزیٹیشن. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو 10-15 سال کے بچے کو بھی کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو ہم نے نا اپنی جو اسکلز لینے کی یا جو کریٹیوٹی ہے نا, وہ بہت باؤنڈ کر دی ہے. یہ اسٹگماز اور ڈسکریمنیشن میں, لڑکی ہے تو جی وہ اسپورٹس میں نہیں جا سکتی, وہ کراٹے کیوں سیکھے, لڑکی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اتنا رات کو گھر واپس آنا ہے, اس کو رات کو جلدی گھر واپس آنا ہے. اتنا چیزوں کو ہم نے اسٹگمیٹائز کر دیا ہے. اور اسپیشلی یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں نا ہمارے ہاں, مطلب اسلام اور ہمارے ریلیجیس ویلیوز پیچھے ہیں, اور جو یہ اسٹگماز اینڈ کلچر اینڈ نارمز, ان کو ہم نے اپنے سر پہ اتنا حاوی کر لیا. حالانکہ اگر ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کریں تو حضرت خدیجہ سے زیادہ کون امپاورڈ, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اور طرح سے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انڈین کلچر ہے نا, ہم نے اس کو اسلام سمجھ لیا, حالانکہ یہ انڈین کلچر تھا, اور ہم اس کو اس میں سے جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری پسند کی ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلام, نارمز اینڈ کلچر, یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے مفادات کے لیے جہاں نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے یو نو الائن کر رہا ہے ہمارے ساتھ, ہمارے تھنکنگ کے ساتھ الائن کر رہا ہے, ہمارے اوپینین کے ساتھ الائن کرے, گو فار اٹ. لائک اب اس کو ٹیپ. اچھا فاطمہ, مجھے بتائیں کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ بہت سارے بچے ہمیں, جس طرح آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں بات کی کہ کوئی مکینک کے شاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی ویسے ہی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اس طرح سے, تو نمبرز آف اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے. 2023 آپ نے آئی گیس شروع میں ذکر کیا تھا, تب یہ آپ نے اسٹارٹ کیا, تو ابھی تک کتنی ریشو ہے ان بچوں کی آپ دیکھ رہے ہیں, اور کتنی ریشو ایسی ہے جو بھی آپ کے ساتھ بھی منسلک نہیں ہے؟ میں اگر بات کروں تو ہم 5 سے کی ریشو میں ہم 2% پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور بہت سے ایسے بچے ہیں جو ابھی بھی جن کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. بٹ اگین اگر پازیٹیو امپیکٹ کی بات کریں تو پاکستان میں اب اسٹریٹ چلڈرنس پہ کام ہو رہا ہے, جو لو انکم اسکولز ڈیولپ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو اسکولز ڈیولپ ہو رہا ہے. سب سے اچھی بات جو میں یہاں پہ کروں گی کہ پہلے بھی سرکاری اسکولس کا کانسیپٹ تھا, اور میں نے بچپن سے دیکھا کہ ہے, لیکن ایک وہ گریجویٹڈ فرام سرکاری اسکول, لیکن ایک وہ سر ایک متھ بھی تھی, اور ایک آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے یا نہیں, کہ سرکاری اسکول کی جو ایجوکیشن ہے ایز کمپیئر ٹو پرائیویٹ اتنی کیپیبل نہیں ہے. میں نے ہمارے وقت میں اچھی تھی, یا یہ ایک متھ تھا, ٹھیک ہے. بٹ ابھی ریسنٹلی میرا کچھ ایکسپوئر ہے کہ میں نے کچھ ایز اے موٹیویشن اسپیکر میں نے 2-3 سیشنز دیے سرکاری اسکولس میں, ICB میں اور یہ FG کے, جو اینڈ آئی واز امیزڈ کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ. مطلب مائکروسافٹ کے, AI کے, مطلب پراپر وہاں پہ روبوٹکس لیبس جنریٹ ہو رہی ہیں. تو میں اس میں ڈیفینیٹلی اس میں یہ بات کروں گی کہ نو ڈاؤٹ اب کام اچھا ہو رہا ہے. اور بہت لو انکم ایک چیز کیا دیکھی ہے جو آپ نے ریشو بتائی ہے, اس میں پیرنٹس کی اویئرنیس بھی کم ہے.
مین اگر چیز بات کی جائے نا، جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے نا وہ یقین کریں اپنا نام بتاتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اتنے ٹرومیٹائزڈ وہ بچے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا. اٹس لائک دیٹ کہ ایک ہوپ لیس بچہ آپ کے پاس آیا جس نے آپ کو کہا کہ مجھے تو مکینک کا میرے اندر ہنر ہے اور میرے اندر بس یہی ہے، یا میں بھیک مانگتا ہوں تو میں یہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی. میں آپ کو یہاں پہ رہوں گا، میکینک بننا بری بات نہیں ہے، Exactly. پینٹر بننا، ڈینٹر بننا بری بات نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر وہ سکلز ہونی چاہیے، کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے، آپ کی وہ ڈیولپنگ سکلز اتنی زیادہ ہونی چاہیے. اف یو آر اے میکینک تو آپ اتنے زیادہ ڈیولپ ہوں، یا اتنا جس طرح آپ انگلش اردو پڑھ سکتے ہوں کہ آپ اس میں نا انہینس کر سکیں. یہی میکینک، یہی ڈینٹر، یہی پینٹر دنیا میں گاڑیاں بناتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں صرف وہ انجن کو ہی جوڑتے رہتے ہیں جسٹ بیکاز آف دیٹ ایجوکیشن. مسئلہ یہاں پہ صحیح ہے نا کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے یا جو کریٹیوٹی اس کو بہت باؤنڈ کر دیا ہم آؤٹ آف دا باکس جانے ہی نہیں دیتے اور ہم نے ان کو ایک قسم کا ذہنی غلام بنا دیا ہے بچوں کو. تو مجھے مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے، یا ہمیں اس چیز سے مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایک میکینک ہے، یہ ہنر ہے، یہ اسکل ہے، یہ تو مطلب ایک پازیٹیو بات ہے، لیکن مسئلہ اس چیز سے کہ اس بچے کو اب مائنڈ سیٹ ایسے بلڈ کر دیا گیا کہ بس اب وہ یہی ہے، یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا فاطمہ مجھے یہ بتائیں، اب چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی، گرمیوں کی چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، تو اس میں اوور آل آپ بچوں کو کیا سجیسٹ کرتی ہیں، کس طرح کے کورسز، کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جو عام مائیں بھی ہمیں سن رہی ہیں گھروں میں بیٹھ کے؟ اچھا میں سب سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ جیسے سر نے بات کی تھی کہ باہر یہ ہمارے پیرنٹس بھی ہمیں ٹونٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ باہر جا کے کام کر رہے ہیں اور وہ ارن کر رہے ہیں اور ہم آپ کی فیسز پہ اتنا انویسٹ کر رہے ہیں کم از کم ٹیوشن ہی پڑھا لو کسی کو. ہاں ٹیوشن ہی پڑھا لو. لیکن the thing is that کہ جہاں پہ بات اسکل لینے کی آتی ہے نا وہاں ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت باؤنڈ بھی کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جیسے ایجوکیشن آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے ویسے ہی آپ کی ادر ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کو لائک یہ جو سمرز ویکیشن کا ٹائم ہے یہ آپ کے پاس ایک گولڈن ایرا ہے قسم کا، ٹھیک ہے. آپ اپنے بچوں کو انگیج کریں مختلف اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں، مختلف اگر بچے کا آپ کا آئی ٹی والی سائڈ پہ انٹرسٹ ہے تو آج کل تو اتنے اسٹیم اکیڈمیز اوپن ہو گئی ہیں، روبوٹکس سکھائی جا رہی ہے، اے آئی سکھائی جا رہی ہے، پرومپٹ انجینئرنگ سکھائی جا رہی ہے، اور سکھائیں اپنے بچوں کو، انرول کرائیں اس طرح کے کورسز میں. آرٹس میں اگر کسی بچے کا انٹرسٹ ہے تو لائک ہم لوگ بیچلرس کر لیتے ہیں پراپر انجینئرنگ میں اور ہمیں آخر میں جا کے پتہ لگ رہا تھا کہ انٹرسٹ ہمارا آرٹس میں تھا. تو کریئر کاؤنسلنگ ہماری زیرو ہے. سب سے پہلے تو کریئر کاؤنسلنگ پہ کام ہونا چاہیے. یہ ایک کیونکہ ود اتنا مشکل ہمارا سلیبس کر دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ مینیج کرنا آئی نو تھوڑا سا مشکل ہے. ایک روبوٹک لائف گزارے ہیں بچے، 6 بجے جاتے ہیں، 3 بجے آتے ہیں، پھر اکیڈمی چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا ٹائم اتنا زیادہ پڑھنا بھی تو یہ بہت ٹائم. تھینک یو سو مچ، اٹس پلیجر ٹاکنگ ود یو. اور آپ آتے رہیے گا، آپ سے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم اور بھی بات چیت کریں گے. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.